السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج ہم 10ویں جماعت کی درسی کتاب اردو میں درج نظم نمبر 2 جس کا نام ہے باغ نخلا کے مسافر صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، جس کے شاعر ہیں سلیم شہزاد۔ باغ نخلا کے مسافر صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، جس کے شاعر کا نام ہے سلیم شہزاد۔ پہلی بات دیکھیے، صفحہ نمبر 62 پر درج ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر نظم کی ایک شکل و صورت ہوتی ہے، ہر نظم کی ایک نیت ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے اس کے تمام مصرے ایک خاص آہنگ کی وجہ سے ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر نظم زمین کربلا کو دیکھیے، آگے تیسری نظم کا نام ہے، اس نظم کا ہر ٹکڑا جو ہے بند 6 مصروں پر مخصوص قافیوں والا ہے۔ تو 6 مصروں پر مشتمل جو بند ہے اسے مسدس بند کہیں گے، اور جو 5 ہوتے ہیں وہ مخمس فرق ہے۔ 5 کے لیے لفظ رہے گا مخمس اور 6 کے لیے رہے گا مسدس۔ تو یہ بہت ضروری ہے سمجھنا۔ تو یہاں الگ الگ نظم کے الگ الگ ردیف قافیے بھی نظر آئیں گے، کوئی آزاد نظم ہوگی، کہیں پر پابندی نظر آئے گی۔ تو یہاں دیکھیے، تو زمین و کربلا کی نظم جو ہے اس کا ہر ٹکڑا جو ہے 6 مصروں اور مخصوص قافیے والا ہے۔ یہ بات زیر کے نظم کی حیثیت میں نہیں ملتی۔ اب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں باغ نخلا کے مسافر صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، یہ نظم کی حیثیت کو دیکھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ بات نہیں ملتی جو زمین کربلا میں ہے۔ اس کے بہت سے مصرے چھوٹے بڑے ہیں، جس نظم کا ایک خاص آہنگ، پھر وہاں دیا آزاد نظم کی تعریف، جس نظم کا ایک خاص آہنگ اور لے ہو لیکن جس کے مصرے برابر کے نہ ہو، اسے آزاد نظم کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ آزاد نظم کہا جاتا ہے۔ اب آپ کو جو ہے کبھی وقت 1 نمبر کے لیے آ سکتا ہے بورڈ کے ایگزام میں آزاد نظم کی تعریف لکھنے کے لیے، یا پھر تعریف پوری لکھی ہوئی ہوگی اور پہچاننا رہے گا کہ کس کی تعریف ہے، تو وہ آزاد نظم کی۔ وہ کیا ہے؟ جس نظم کا ایک خاص آہنگ اور لے ہو لیکن جس کے مصرے برابر کے نہ ہو، اسے آزاد نظم کہتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ اعلان نبوت کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا کام شروع کر دیا۔ اپنے رشتہ دار، شہر والے اور پھر دیگر بستیوں کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سلسلے میں طائف کا سفر اختیار کیا۔ وہاں کے لوگوں اور مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور آوارہ لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے پتھر مار مار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سخت ترین دن تھا۔ اسی واقعے کو شاعر نے ذیل کی نعت میں بیان کیا ہے، جو آزاد نظم کی حیثیت میں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں کہی جانے والی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ نعت۔ وہاں سے کوئی لکھا ہوا نہیں۔ نعت کسے کہتے ہیں؟ یہ نعت کی تعریف دی رہے گی اور آپ کو جو ہے پہچاننا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں کہی جانے والی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ نعت کہتے ہیں۔ اور اس نعت میں بھی دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا بیان کرنے والی نعت جو ہے مولود نامہ کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے؟ مولود نامہ۔ اور معراج کا واقعہ اگر اس میں دکھائی دے رہا ہے یا معراج کے واقعے پر لکھی گئی نعت کیا کہلاتی ہے؟ معراج نامہ کہلاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نور پر لکھی گئی نعت نور نامہ کہلاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر لکھی ہوئی نعت
وفات نامہ کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ بھی نعت میں کیا جاتا ہے۔ نعت گوئی کی روایت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حسان بن ثابت عربی کے مشہور نعت گو شاعر ہوئے ہیں۔ بوسری کا نعتیہ قصیدہ بردہ بھی عربی کے نعتیہ ادب یعنی اہم ہے۔ اردو میں محسن کاکولوی حالی، جن کا پورا نام ہے مولانا الطاف حسین حالی، احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی نعتیہ تخلیقات کو بہت بلند مقام حاصل ہے۔ اب ہم شاعر کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری حاصل کریں گے، معلومات حاصل کریں گے۔ سلیم شہزاد جس کا نام ہے، تو سلیم شہزاد 1 جون سن 1949 عیسوی کو دھلیا مہاراشٹر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے مالیگاؤں میں تعلیم حاصل کی اور درس و تدریس کا پیشہ اختیار کیا۔ وہ ایک معلم تھے۔ اردو اور انگریزی ادب کی تمام اصناف پر ان کی گہری نظر ہے۔ تنقیدی کتابوں کے علاوہ انہوں نے لغات اور اردو قواعد پر بھی کتابیں لکھی۔ فرہنگ ادبیات، دعا اور منتشر دین سے جملے تک، ویر گاتھا وغیرہ ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ ان کا شمار جدید شعراء میں ہوتا ہے۔ انہوں نے آداب نظم میں تجربات کیے ہیں۔ ان کے نظموں کی شعری لفظیات عربی فارسی ترکیبوں سے ایک خاص اسلوب بناتی ہیں۔ تو آئیے ہم نظم کو بغور سنتے ہیں۔ صفحہ نمبر 62 پر دیکھیے آداب، اس کی حیثیت کیسی ہے؟ آداب نظم کہتے ہیں اسے۔ تو دیکھیے، وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا، وہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جہاں وہ لفظ آئے گا، ضمائر کا استعمال ہوگا، تو وہاں آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم جوڑنا ہے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں میں نے دیا مصاد، اس اشارے سے مراد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے معنی ہے سرور کائنات پر اللہ تعالیٰ کا درود و سلام۔ قرآن شریف کی ایک آیت ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وسلم۔ تو یہاں میرا یہ کہنا ہے کہ سواد مخفف کیا ہوا ہے، یعنی شارٹ فارم کو دھیان دینا ہے۔ وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا تو مسموم آندھیاں اس کے چراغے شمس آسا کو بجھانے کے لیے گرداں ہوئی۔ مجنون و کاہن کہہ کے اس کے علم ربانی کو، اس کے وسوسوں کا روپ جانا۔ وہ تو تشکیک و گمان و وہم سے آزاد تھا، لیکن چار اطراف مسموم آندھیاں وہم و گمان کے بیچ بوتے پھر رہی تھی۔ شہر، قریہ، کوچہ، کوئی گھر نہ ان سے بچ سکا۔ اور یہ طائف ہے جہاں آوارہ لڑکے صدق کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ برساتے ہیں پتھر، پھول سے پہ کر کے برساتے ہیں پتھر دھوپ میں۔ لوگ پتھر ہو گئے، پتھر اٹھا کر دھوپ میں، خون میں اپنا نہایا سر سے لے کر پاؤں تک، جب اٹھا سرخی سے سارا ریت منظر دھوپ میں۔ بھر گئے نالے نے گرد و گرد دونوں خوں سے، اور کتنے زخم کھائے جسم میں اتھر دھوپ میں۔ وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا، مگر ان اندھیروں نے اٹھا رکھا ہو جو سر دھوپ میں۔ جب فرشتہ کوئی طائف کو ستمگاران طائف پر گرانے کے لیے تیار تھا، تو وہ جو تھا آزاد تشکیک و گما سے بن گیا۔ اہل طائف کے لیے رحمت کی چادر دھوپ میں آئے کہ جس نے باغ نخلا کو بنایا گھر، سلام۔ باغ نخلا کے مسافر صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام۔ ہے اندھیروں میں اجالا تیرا نام، شہر ظلمت میں ہمارے روشنی کرتا رہے تیرا کلام۔ ہے اندھیروں میں اجالا تیرا نام، شہر ظلمت میں ہمارے روشنی کرتا رہے تیرا کلام۔ تو یہاں دیکھو چھوٹے بڑے آپ کو مصرے نظر آ رہے ہیں، یہ آزاد نظم ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دھیان دیجیے کہ اہل طائف
نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نہیں جانا. اور ایک دوسرے شاعر نے نعتیہ کلام لکھا ہے جس میں بتایا گیا کہ اہل طائف نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ سچا جانا، خون سے تر تھے مگر لب نے دعائیں مانگی. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سخت تکلیفیں برداشت کی، لیکن اپنے جو لوگ تھے انہیں ان کی ذات سے کسی قسم کی تکلیف ہو یہ انہیں گوارا نہیں تھا. ورنہ اگر دعا دینے کا وقت آتا تو رات بھر پہلے نماز میں ادا کرتے ہوئے دعائیں مانگی جاتی، لیکن کبھی کسی کو دعا نہیں دی. تو وہ اندھیروں میں اجالے بانٹ میں نکلا. تو خلاصہ دیکھیے کہ صفحہ نمبر 63 پر ہے. اس نعتیہ نظم میں بتایا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے لیے جو ہے اسلام کی تبلیغ کے لیے اس نعتیہ نظم میں بتایا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے گئے. وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں سنی اور انہوں نے آوارہ لڑکوں سے کہا. کیا کہا انہیں کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستی سے نکال دیں. اس وقت سخت جو ہے دھوپ کا عالم تھا اور ہر طرف گرم ریت پھیلی ہوئی تھی. ریگستان کا علاقہ ہر طرف ریت کی ریت نظر آ رہی تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ دھوپ جب سخت ہوتی ہے تو ریت بہت جلد گرم ہو جاتی ہے. کبھی آپ سیشور وغیرہ پہ گئے ہوں گے چوپاٹی وغیرہ، وہاں اس کا آپ کو جو ہے تجربہ مل سکتا ہے کہ کتنی اگر بغیر چپل کے چلے گئے تو کتنا جو ہے آپ کے پیر چلتے ہیں. لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے پتھر برسائے کہ جسم سے بہتا ہوا خون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں میں جم گیا. میں نے کہا نا تھوڑی دیر پہلے کہ خون سے تر کے مگر لب نے دعائیں مانگی، یعنی دعائیں جو ہے دونوں خون سے تر ہو گئے، لیکن پھر بھی جو ہے تک نہیں کی. طائف سے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب کے ایک باغ میں آرام کرنے کے لیے رک گئے. اس باغ کا نام نخلا تھا. یہاں اللہ کے حکم سے پہاڑوں کے فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہا کیا کہ حضور حکم دے تو طائف کو پہاڑوں کے بیچ جو ہے دبا دیا جائے. دو پہاڑ کے درمیان میں انہیں ختم نہ ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کو ایسا کرنے سے روکا اور اپنے عظیم اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آج یہ لوگ میری بات نہیں مانتے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ان کی اولاد جو ہے اللہ پر ایمان لائے گی، ضرور لائے گی. اور آپ کو پتہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ایسا نہیں کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے یہ رحمت للمسلمین، مسلمانوں کے لیے نہیں، عالمین جتنے عالم ہیں جتنی بھی دنیا ہے تمام کے لیے رحمت بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. شاعر نے نظم کے آخری سطروں میں جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا ہے اور دعا کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی روشنی سے بات چیت حدیث کی روشنی سے جو ہے سارا عالم جگمگاتا رہے. یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ بات حق و باطل کی تھی، سچ اور جھوٹ کی تھی، اور سچ کو جلدی جو ہے کوئی مانتا نہیں، لیکن جھوٹ پر فوراً اعتبار کیا جاتا ہے، فوراً اعتبار کرتے ہوئے اس پر عمل کیا جاتا ہے، لیکن سچ بات کو مانتے نہیں. تو اسی لیے کہا گیا کہ سچ میں جو ہے وہ ذرا سا وزنی لگتا ہے، اپنے کو بھاری لگتا ہے، لیکن وہ جھوٹ سے کافی بہتر ہے کیونکہ سستا ہے، آسان ہے جھوٹ بولنا. تو جھوٹ سے جو ہے ہر ایک کو پرہیز کرنا چاہیے. اب یہاں جو ہے اس طرح سے یہ نظم کا جو ہے آپ نے دیکھ لیے کس طرح سے کس قسم کی نیت ہے، یہاں الگ الگ دیکھ لیتے ہیں. تو دیکھو میں نے یہاں کہا کہ اس کے علاوہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ بھی نعت میں کیا جاتا ہے. تو لکھا میں نے ایک نعت میں ایک شعر تھا، وہ میں لکھا ہوں سامنے کہ آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. تو نعت نبی بن گئی. آیتیں کون سی؟ قرآن شریف کی. اور
एक ये जो है मसनून आदियों की इज्जत से महफूज न रहने वाले मुकामात। अच्छा, ये जो मैंने 3 आपको ये दिया हूँ, ये 2 नंबर के लिए एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है। आप अच्छे तरीके से अगर पढ़ लोगे, जरा सी मेहनत करोगे तो 2 नंबर आसानी से मिलेंगे, नंबर कहीं जाएगा नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है कि कैसा रहता है, बैग पाता रहेगा और उसको देखना है। तो मसनून आदियों की इज्जत से महफूज न रहने वाले मुकामात कौन से हैं? तो आपके सफर नंबर 63 पर ऊपर रहने दो, पहली शहर, करिया, कोचा, कोई घर न उनसे बच सका दिया है। तो शहर, करिया, कोचा और घर, ये। अब दूसरा जो है नज्म की सिंफ कौन सी है? नात। कौन सी है? नात। शायर का नाम क्या है? सलीम शहजाद। और नज्म की हियत क्या है? आजाद नज्म। और नज्म का उन्वान क्या है? बाग़े नगला के मुसाफिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम। और तीसरा जो है कहा सकता है सर, सितमगारा ताइफ, यानी ताइफ के जालिम और जागीर लोग नाले गर्दों कर, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसमान जैसी अजमत रखने वाली जूतियां, और जिसमें अथर, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था जिस्म, सिद्ध के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी सच्चाई के पैगंबर मुराद रसूल अकरम। अब यहाँ एक सफर पर देखो दिया है, फूल से पेकर जो बरसाते हैं पत्थर धूप में, लोग पत्थर हो गए, पत्थर उठाकर धूप में। तो यहाँ देखो फूल और पत्थर एक दूसरे की जीत है। तो ये जो शेर होगा वो सनत तज़ाद का होगा। सनत तज़ाद की तारीफ आपको पता है कि जब शायर अपने किसी शेर में जो ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करता है जो मायने के एतबार से एक दूसरे की जिद हो, तो उसे सनत तज़ाद कहते हैं। ठीक है। अब एक और है कि लोग पत्थर हो गए, पत्थर उठाकर धूप में। देखो लोग जो है पत्थर हो गए, पत्थर उठाकर धूप में। अब देखो कैसे पत्थर हो गए, बेरहम बन गए, जाहिल हो गए, सितमगर बन गए। पत्थर उठाकर, दूसरा पत्थर जो है वो इसमें जो हमारे सामने पत्थर नजर आते हैं वो। तो एक शायर का एक शेर है, उसमें भी पत्थर का जिक्र किया गया है कि कलमा को संग से क्या उलझेगा गूंगा पत्थर, कलमा को संग से क्या उलझेगा गूंगा पत्थर। एक पत्थर का खुदा, एक खुदा का पत्थर। यानी कैसे देखो, एक खुदा का पत्थर यानी हजर अस्वद। जब हम मक्का मुअज़्ज़मा जाते हैं उम्रा या हज अदा करने के लिए, तो हजर अस्वद जो है काबा, खाने काबा में जाने के बाद दिखाई देगा, तो काबा के एक तरफ है हजर अस्वद। ये खुदा का पत्थर। और एक पत्थर का खुदा यानी मूर्ति जिसकी पूजा लोग करते हैं, वो तो बुद्ध जिसको कहते हैं। तो ये एक फर्क है। तो कलमा को संग से क्या उलझेगा गूंगा पत्थर, यानी कलमा को बातचीत करने वाला पत्थर है कौन सा? हजरे अस्वद। और गूंगा पत्थर कौन सा? जिसकी पूजा की जाती है, वो कुछ कर नहीं सकता, हरकत नहीं कर सकता, कुछ कर ही नहीं सकता। तो पत्थर पत्थर, तो ये जो है वो आपको उसको कह सकते हैं कि तजनीस तान, इसकी संद है तजनीस तान की। तजनीस तान का मतलब ये है कि जब शायर अपने किसी शेर में ऐसे लफ्ज का इस्तेमाल करता है जो पढ़ने में, लिखने में, बोलने में, सुनने में यकसा हो, एक जैसा हो, लेकिन मायने के एतबार से अलग अलग हो, तो उसे तजनीस से सनद तजनीस से काम कहते हैं। जैसे जान दी दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। तो एक जान दी यानी हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। तो एक हक का मतलब है सच और एक हक का मतलब होता है फर्ज। सच बात तो ये है कि हमसे फर्ज अदा नहीं हुआ। ये अगला जो है साथ में बताया मैंने। अच्छा, इसमें देखो दर्ज झेल अल्फाज में से ऐसे अल्फाज नकल कीजिए जो नज़्म में शामिल नहीं है। मस्मूम आंधिया है, मासूम नहीं है, कवाइद लफ्ज नहीं है, तारीफ है। तशकील में ये काफ नहीं है, ये काफ है, ये तक। नाले माबेन का लफ्ज नहीं है। पैगंबर नहीं। अच्छा, नज़्म में आने वाले 2 रदीफ और काफिया देखिए। तो रदीफ जो है भूखम में वहां दिया पर के फूल से पेचर में बरसाते हैं पत्थर धूप में, या फिर नीचे लोग पत्थर हो गए, पत्थर उठाकर धूप में, ये और फिर नीचे जल उठा सुर्खी से सारा रेत मंजर धूप में, धूप। फिर आगे है आप कितने जख्म खाए जिसमें अथर धूप में। तो धूप में जो है रदीफ।
और काफी गुण से पत्थर, मंजर और अथर। अच्छा, लफ्ज से नुमाया होने वाले आसर रसूल की सिफत लिखें तो रहमतुल लिल आलमीन, यानी वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। वाव अतफ की मिसाल है तो मजनून और काहन दिया है, तशबीह गुमान वहम या वहम गुमान। इस तरह से पूरे होते उसके सवाल आप मुकम्मल कीजिए, अपने बयाज़ों में लिखिए। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।